جیتے رہیں جو پہنچ گئے. تو عزیزان گرامی ہر زبان بول نہیں سکتی, ہر پیسہ دین کے کام نہیں آ سکتا. بھائی مکے میں پیسہ تو بہت سو کے پاس تھا, اللہ کو کسی کا پیسہ پسند نہیں آیا, پسند آیا تو صرف حضرت خدیجہ کا پیسہ. اتنا پاک پیسہ تھا, اللہ نے کہا میرے محمد کے کام آئے گا تو خدیجہ کا پیسہ. اوروں کا پیسہ تھا لیکن نجس پیسہ تھا. بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے عادت اور مزاج سے مجبور ہوں, میں اسی حساب سے پڑھوں گا. تو عزیزان گرامی تو اب یہ ذرا پہلے زبان چاہیے اچھی بولنے کے لیے, پھر پیسہ بھی ہو تو پاک ہو. اس کے علاوہ جان, اسلام پہ جان کون قربان کرے گا؟ دیکھیں ہر آدمی جان قربان نہیں کر سکتا. جان قربان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دل گردہ چاہیے. بھئی جو جائے گا وہی تو جان دے گا, جو جائے گا ہی نہیں. پیغمبر کہتے رہے چلو, جو پہنچ رہا ہے میں چلتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی اب جانا ضروری ہے, پھر اس کے بعد اتنے مجمع کو دیکھ کے وہاں ڈٹنا ضروری ہے. میں پیش کروں گا آگے بڑھ کے. تو عزیزان گرامی دیکھیں یہ جو دور ہے نا وہ تشیع کی سربلندی کا دور ہے. جس مکتب کے غلام نہ بھاگیں. آپ نے دیکھ لیا نا تہران سے کسی سید کو لوگ کہتے رہے ماسکو آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, وہاں آ جاؤ, انہوں نے کہا کہیں نہیں جاؤں گا, ہم بھاگنے والے ہیں ہی نہیں. مجمع رہے گا نا میرے ساتھ؟ تو جانے گرامی اب یہ آیت سن لیجئے, میں جو آیت تفسیر کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون باموالہم وانفسہم. اللہ فرما رہا ہے لا یستوی, ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ ہو, میرے مزاج سے آپ لوگ آشنا ہیں, اشاروں میں پہنچ جائیے گا, خدا را مجھ سے بہت زیادہ نہ کہلوائیے گا. اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے. میں دیکھیں پاکستان کے اندر زور یہ چل رہا ہے سب برابر ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا یستوی الذین, توجہ, اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہیں. قاعدون جو بیٹھے رہتے ہیں وہ, اور وہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں, برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے, تو اس زمانے میں کچھ ہوں گے نا جو بیٹھے رہے ہوں گے, جنہیں اللہ کہہ رہے خبردار جو بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں جو جہاد کرتے ہیں. بھئی میں نے کسی جنگ کا نام نہیں لیا کہ بدر میں تھا, احد میں, خیبر میں, خندق میں, حنین میں, آپ خود ہی تلاش کر لیں, نام نہیں لوں گا. لیکن ہر جنگ میں اگر پیغمبر نے کہا من لہو, اس کافر کے لیے کون ہے, تو لوگ بیٹھے رہے, ایک کھڑا ہو کے کہتے تھا انا لہو. میں ہاتھ جوڑ کے جو پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے پیش کروں گا, خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی لا یستوی القاعدون, اللہ فرما رہا ہے, دیکھیں آپ نماز میں بھی کہتے ہیں نا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, میں کھڑا بھی ہوتا ہوں, بیٹھتا بھی ہوں اس کی طاقت سے. توجہ, قیام بھی کرتا ہوں, قعود بھی. اللہ یہیں پہ یہی تو فرما رہا ہے, جو راہ خدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اور وہ جو بیٹھے رہتے ہیں برابر نہیں ہیں. بھئی میں نے نام نہیں لیے لیکن کچھ تو تھے نا جو بیٹھے رہتے تھے. ہم سے نہ پوچھو, تاریخ کے جتنے مورخین کہو میں دکھا دیتا ہوں, ہر میدان میں ایک تھا جس کے سینے میں شیر کا دل تھا, جو کہتا رہا یا رسول اللہ میں ان کے لیے کافی. بھئی سارے مشرکین کے لیے ایک مولا علی کہتے تھے, یا کربلا میں عباس نے کہا تھا. بھئی ایک ہی گھرانہ ہے. تو میں آج پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی, ابھی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو لا یستوی القاعدون, اللہ فرمایا لا یستوی, یستوی مساوی نہیں ہے, عربی کا لفظ ہے. اللہ فرما رہا ہے سب برابر نہیں ہے. وہ جو بیٹھے رہیں من المؤمنین, مومنوں میں سے بھی ہو, غیر اولی الضرر, سوائے ان کے جن کے پاس کوئی عذر ہو.
عذر کیا ہے؟ میں خاتون ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، میری ٹانگیں نہیں ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، تو پیغمبر فرماتے تھے کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، کراچی کی زبان بولو تب بھی لوگ ناراض ہیں، لکھنؤ کی بولو تب بھی ناراض ہیں. بھئی صحت مند ہو، بصیرت بھی ہو، بصارت بھی ہو، ٹانگیں بھی مضبوط ہو، ہاتھ بھی مضبوط ہو، اور پھر بھی میدان میں نہ ڈٹے. اللہ فرما رہا ہے خبردار، لا یستوی، برابر نہیں ہے وہ جو بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو کھڑا رہتا ہے. علی ابن ابی طالب جب بچپنے سے کھڑے رہے، بچپنے سے 10 برس کے تھے، پیغمبر کے لیے کہا بابا میں رسول خدا کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. ابھی مجھے پڑھنے دیجئے، مجھے خون بہت جوش دلا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی میں ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ دو چیزیں، دو صفات بتا رہا ہے اللہ. آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے. باموالہم وانفسہم، جو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، برابر ہی نہیں کر سکتا. اللہ نے 2 چیزیں گنوائی ہیں، بھئی یہی 2 چیزیں چلتی رہیں گی پوری آیت کے اندر. آیت نمبر 95 ہے سورہ نساء کی. پھر آگے جا کے اللہ کہتا ہے فضل اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدون باموالہم وانفسہم، وہ جو فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم، جو اپنے مال سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں یا اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. کن پہ؟ ان پہ جو بیٹھے رہتے ہیں. آئیے ذرا میں طول تاریخ میں سارے گنوانے لگا ہوں. ہاتھ باندھ کے شیعہ سنی مشترک مجمع، دور دور تک بات جا رہی ہے. مجھے بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ اس اشرے کو دیکھا جاتا ہے. میں جملے پیش کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے 2 طرح کے جہاد ہیں، ایک مال کا جہاد، ایک جان کا. مال کا جہاد دیکھنا ہے تو جناب خدیجہ کو دیکھ لو، جان کا جہاد دیکھنا ہے تو جناب ابو طالب کو دیکھ لو. مکے میں 2 جہاد بہت بڑے ہیں. مال کا جہاد جناب خدیجہ کا، خدیجہ کی دولت سے، توجہ، اپنے کھیت کھلیان آباد کیے خدیجہ کی دولت سے، باغ لگائے خدیجہ کی، باغ لوٹے کیوں؟ بھائی چلتے رہیے گا، ہاتھ جوڑ کے. ابھی میں مکمل نہیں کیا، میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں، سارا مجمع رہے ساتھ. تو عزیزان گرامی، تو مال سے جہاد اور جان سے جہاد. مال سے جہاد کیا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جان سے جہاد کیا ایک بزرگ نے، چچا حضرت رسول اکرم کے چچا حضرت ابو طالب نے، سفید ریش تھے. جب سارے مکے والے آئے نا، سارے سردار گئے ابو سفیان کے پاس. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی پہنچ رہے ہیں. بھائی جو لوگ پہنچ رہے ہیں خدا را میرا ساتھ دے دیجئے گا. تو کیا کیا؟ سارے سردار گئے، کہا ابو سفیان بات کرو، جو پہنچ رہے ہیں وہ جیتے رہے. ابو سفیان بات کرو محمد سے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تمہارے کہنے پہ ہم نے پتھر مارے، ہم نے راستے میں ان کے اوپر کوڑا پھینکا، سب کچھ کیا. تم نے کہا کہ بھئی یہ کل سے نہیں آئے گا، محمد تبلیغ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. پہلے دن ہم نے پتھر مارے، وہ ابو طالب کا ایک بیٹا آیا، پورے مکے کے لوگوں کو اس اکیلے نے مارا. کہا تم نے کہا کوڑا پھینکیں گے اس کے بعد وہ رک جائیں گے، وہ ابو طالب کا بیٹا آیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا پھر تم نے کہا اس کو مجنون کے تانے دو، وہ بچہ آتا ہے وہ سب کو ایک ہی. توجہ، جو پہنچ رہے ہیں جیتے رہیں. تو کہا ابو سفیان ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کچھ اور سوچو، یہ محمد رکنے والے نہیں. کہا چلو میرے ساتھ. کہا اے محمد، دروازے پہ کون آئے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے. کہا اب جناب ابو طالب بزرگ تھے، 70-80 برس کے. اس زمانے میں 70-80 برس کا آدمی بہت بزرگ تھا. سفید بال، ہرا امامہ، سفید داڑھی، سفید بھویں، سفید مونچھیں، سفید گورا رنگ. دروازے پہ آئے، ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. دیکھا کہ سارے صنادید عرب، سارے سردار قریش کے جمع ہو گئے. ایک مرتبہ دیکھا، کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ قریش کے سردار کہہ رہے تھے کہ محمد جو چاہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں.
دولت مانگتے ہیں تو ہم دولت دے دیتے ہیں، باغ چاہیے تو باغ دے دیتے ہیں، کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کروا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ بس یہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا بند کر دیں۔ کیا بس اتنی سی بات تھی؟ کہا ہاں، کہا رک جاؤ، میں اپنے بھتیجے سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیں سردار ہیں، آئے، کہا بھتیجے ابو سفیان آیا ہے قریش کے سرداروں کے ساتھ، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ ہر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے اگر آپ ان کے بتوں کو برا کہنا بند کر دیں۔ اب پیغمبر نے تاریخی جملہ کہا، مجھے جہاد کو پیش کرنا جناب ابو طالب کے، پھر میں فوراً مدینے جانا، پھر مدینے کے بعد مجھے سارا پیش کرنا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے۔ کہا چچا جان، تاریخی جملہ جو پاکستان کی دینیات میں بچے نے پڑھا ہوگا، چچا جان اگر یہ آسمان سے سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں توحید سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک پور آپ کی زبان میں 1 انچ، میں اللہ کے لا الہ الا اللہ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام آئے، ابو سفیان سن لو، میرے بھتیجے نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی توحید سے، لا الہ الا اللہ سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تم نے جو کرنا ہے، جو کچھ کہا ہے، انہیں کچھ قبول نہیں۔ سارے قریش کے سردار کہنے لگے ابو سفیان چلو، ہمیں پہلے ہی پتا تھا محمد نہیں مانیں گے۔ کہا نہیں، رک جاؤ۔ کہا جو ہونا تھا ہو گیا، محمد کا جواب سن لیا، انکار کر دیا، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کہا نہیں، رک جاؤ۔ کہا اب کیوں رکیں، توہین ہو تو گئی۔ ابو طالب نے دروازے پہ ذلیل کر کے نکال دیا، چلو۔ کہا نہیں، تم نے محمد کا جواب سنا، ابھی ابو طالب کا جواب باقی ہے، مجمع سارا نہیں ہے۔ کہ بھئی ہم تو ابو طالب سے پوچھنے آئے ہی نہیں تھے، آئے تھے محمد کے جواب کے لیے، جواب مل گیا۔ کہا نہیں، رک جاؤ۔ کہ ابو طالب، کون بول رہا ہے؟ ابو سفیان۔ اے ابو طالب، آپ نے محمد کا جواب سن لیا، اب سن لیجئے، سارے قریش کے سردار ایک طرف ہیں، اب آپ بتائیے آپ محمد کی طرف ہیں یا قریش کے سرداروں کے ساتھ ہیں؟ جناب ابو طالب نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، کہا اے ابو سفیان سن لے، میں کل بھی محمد کے ساتھ تھا، آج بھی محمد کے ساتھ ہوں، آئندہ بھی محمد کے ساتھ رہوں گا۔ میں اعلان کر رہا ہوں، میں بھی 1 انچ محمد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رسول خدا نے فرمایا میں لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب ابو سفیان نے کہا او صنادید عرب، واپس چلو۔ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں نے کہا او ابو سفیان، جواب تو پہلے مل چکا تھا محمد کا، یہ اب کیا نئی بات ہوئی کہ واپس چلیں؟ کہا نہیں، تم نہیں سمجھو گے، جب تک محمد کہہ رہے تھے پریشانی کی بات نہیں تھی، محمد اکیلا ہے۔ جب ابو طالب نے کہا پریشانی کی بات ہے، ابو طالب کے ساتھ علی ہے۔ حیدری حیدری، توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی راہ؟ بے اموالہم و انفسہم، اللہ فرما رہا ہے 2 جہاد، ایک دولت کا، مال و دولت کا جہاد ہے، دوسرا ہے جان کا۔ دولت کا جہاد دیکھنا ہے جناب خدیجہ مکے میں، اور جان کا جہاد دیکھنا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بس بھئی آگے جناب خدیجہ السلام علیہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام، 2 ہستیاں۔ اب آئیے ذرا مدینے میں، جیسے ہی خیبر فتح ہوا، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب فدق فاطمہ کو دے دیجئے۔ بھئی 2-4 درختوں کا معاملہ نہیں تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کا ایک پورا کا پورا جو ڈویژن ہے نا، خیرپور ڈویژن، وہاں پہ کھجوریں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پورے عرب کے اندر اتنا کھجور کوئی ملک نہیں بیچتا جتنا یہاں یہ علاقہ بیچ رہا ہے، اربوں روپے کے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پورے علاقے کا ریونیو آتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ فتق 2 درخت نہیں تھے، فتق باغ تھا، باغ فتق۔
فدق کا درخت نہیں تھا، باغ تھا، اتنا ریونیو آتا تھا، اللہ بھی جانتا تھا فاطمہ کو دینا ہے، اوروں کو دیتے تو جوڑتے رہتے۔ سیدہ نے کہا اے ابوالحسن ہم فاقہ کر لیں گے، مسلمان بھوکے نہ سوئیں، جہاد کا خرچہ فدق سے، کھانے کا خرچہ فدق سے، توجہ سارا خرچہ جناب سیدہ دیتی تھی۔ کوئی بیمار ہے فدق سے خرچہ دے دو، کسی نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، کہا فدق سے خرچہ دے دو، وہاں خدیجہ یہاں فاطمہ، تو مال سے جناب فاطمہ نے۔ اب جان کی باری آ گئی، 2 ہجری سے جنگیں شروع، 27 غزوات ہیں، 2 ہجری سے 10 ہجری تک، 9 برس میں 27 غزوے، بدر میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، حنین میں علی، ہر جگہ علی۔ مسلمان مانے نہ مانے، کافر مشرک یہودی عیسائی سب مانتے تھے ہم سب کو مارا تو علی نے۔ ہاتھ جوڑ کے میں بات مکمل کر دیتا لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی میں نے کہا تھا 2 چلتے رہیں گے، بے اموالہم و انفسہم۔ ابھی مولا کے بعد اب بے اموالہم کی جب باری آئے گی تو مولا حسن مجتبی، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ سخاوت، کرم، جود و سخا مولا حسن کا مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں نام مجھ سے نہ کہلوا دیجیے گا، بڑے بڑے دشمنان مولا حسن کہتے تھے ہم نے سب کچھ چھین لیا، جب بھی مدینے آتے دسترخوان چل رہا ہے۔ بے اموالہم مولا حسن نے کیا، وہ بے انفسہم جان کا مولا حسین نے۔ عزیزان گرامی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا محمد و آل محمد نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کون؟ اپنی دولت اور جان سے قربانی دینے والے، اور وہ جو بیٹھے رہے، بیٹھے ہوں کے میں نے نام نہیں بتائے ہیں۔ آئیے ذرا میں جلدی سے ایک آیت پیش کر دوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ موضوع میرا صحیح ہے؟ آپ سب لوگ راضی ہیں میرے موضوع سے؟ سارا مجمع نہیں بولا، میرا پتہ نہیں، دل رکھ لیجئے اگر تھوڑا سا۔ تو جانے گرامی اب سن لیجئے، آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ فتح 48 سورہ فتح کی بات آئی تو ایک آیت پیش کر دوں۔ اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی بھی خوبیاں صفات سن لیجئے قرآن سے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مشرکین پہ، کافروں پہ بڑے سرسخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو رسول خدا کے ساتھ ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ساتھ دے دیجئے گا۔ نتیجہ دینے والا ہوں، آپ نے شاید کو شیعہ سنی علماء سے بہت سنا ہوگا، اپنے ممبروں سے، ٹی وی سے، یہاں سے وہاں سے، لکھا ہوا بھی جگہ جگہ دیکھا ہوگا۔ پاکستان میں کن کن کے لیے آیت استعمال ہو رہی ہے، کن کن کو اس آیت کے ضمن میں رضی اللہ بنایا گیا ہے، کن کن کے اوپر سلامتیاں بھیجی گئی ہیں۔ آپ نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہوگی، مجھ حقیر سے سن لیجئے۔ آج کی مجلس کامیاب ہو جائے گی اگر یہ آیت میں جیسے پہنچانا چاہ رہا ہوں میں پہنچا پایا۔ اللہ فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، 2 ہی نشانیاں اللہ نے دوبارہ بتائی ہیں۔ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، ان کی سفارشیں نہیں کرتے۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اسے معاف کر دے میرا کزن ہے، یہ نہیں کہتے میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ بیوی کا بھائی ہے، یہ بیوی کا باپ ہے، نہیں ہے مجمع۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت دل ہیں، کبھی رحم نہیں کھاتے۔ جو اللہ کا دشمن ہو، رسول خدا کا دشمن، ان کی سفارشیں نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا لیکن میرا کزن ہے، کزن میں نہ بہت آ جاتے ہیں، اس کو پردے میں رہنے دیں، رشتہ بتاؤں گا تو روشن ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی تو کیا فرما رہا اللہ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگر آپ کو شیر دیکھنا ہے کفار کے مقابلے میں تو علی کو دیکھ لیں، اور مومنوں کا مشکل کشا دیکھنا ہے آئیے مولا علی کو دیکھ لیجئے۔ سب نے لکھا
کہ اگر کوئی بھی مومن آ جاتا تھا یا علی میرے پہ برا وقت ہے، مولا کام آتے تھے. اور اگر کبھی کوئی کافر یا مشرک آ جاتا تھا، مولا سر اٹھا کے کہتے تھے اب تو اونچا بولا، دوبارہ اونچی آواز سے بات نہ کرنا، یہ محمد نہیں اللہ کے رسول ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بھائی میں نے مکمل نہیں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اشاروں میں پہنچ جائیے گا. میں بہت سی باتیں کہنے والا ہوں اور وقت محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر میں 10 منٹ میں یہ آیت مکمل کر دوں، میری درخواست ہے میرا ساتھ دیجیے گا. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں آیت سن لیجیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم. کیسے دیکھو گے؟ تراہم رکعا سجدا. کبھی رکوع میں دیکھو گے انہیں، کبھی سجدوں میں دیکھو گے. رکوع اور سجدے اللہ بتا رہا ہے، سارا مجمع نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے تم دیکھو گے انہیں تراہم رکعا سجدا. دو نشانیاں بتا رہا ہے اللہ، یا رکوع میں یا سجدے میں. رکوع علی کا دیکھ لو، انگوٹھی ایسی دی کہ ولایت نازل ہوئی. سجدہ حسین کا دیکھ لو، سر ایسا دیا کہ اسلام. آئیں ابھی اور دکھاتا ہوں. میں نے کہا تھا 10 منٹ لوں گا آیت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من. دیکھیں دو چیزیں چلتی رہیں گی. میں نے کہا تھا شروع کے اندر دو آج اور کل. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. اللہ سے بس 2 چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں. تو اپنا فضل کر دے اور اپنی مرضیاں دے دے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. اللہ سے چہرے ہاتھ جوڑ کے جملہ سن لیجئے. سورہ رحمان اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم. توجہ، اللہ فرماتا ہے مجرم بھی چہروں سے پہچانے جائیں گے. رسول خدا کے جو ساتھ ہیں وہ بھی چہروں سے، اور جو مجرم ہیں وہ بھی چہروں سے. میں نے پہلے ہی معافی مانگ لی تھی، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کیے ہیں. اب سارے مجمع کی توجہ ہو. اللہ فرما رہا ہے چہروں سے پہچانے جائیں گے. تو اب دیکھو نا پیغمبر نے کن کے چہرے دکھائے ہیں. غدیر میں کہا خبردار منبر اتنا اونچا بناؤ تاکہ سب لوگ چہرہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے محمد والے اور ہیں، علی کا چہرہ اور ہے، بھاگنے والوں کے چہرے